من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد نہج بلاغہ سے امیر المومنین علیہ السلام کی سیاست کے موضوع کو مطالعہ کر رہے تھے کہ سیاست امام علی علیہ السلام از نہج البلاغہ. ہم جناب مالک اشتر کو جو عہد نامہ امیر المومنین علیہ السلام نے تحریر فرمایا اس جگہ تک پہنچے تھے. یہ عہد نامہ امام علیہ السلام کے سیاسی موقف کے اعتبار سے طویل ترین ایک نوشتہ ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے سیاست کرنے کے اور ادارہ کرنے مدیریت کرنے کے طور طریقے ذکر کیے ہیں. گزشتہ درس میں ہم نے یہ ملاحظہ کیا تھا کہ امام علی علیہ السلام کی نظر میں ایک حاکم کن چیزوں میں کن افراد سے مشورہ نہ لے. یعنی بعض ایسے امراض ہیں، بعض ایسی بری صفات ہیں جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں جن کی بنیاد پہ حاکم کے لیے منع ہے کہ ان صفات کے حامل انسان سے مشورہ لے. ان میں پہلی صفت تھی بخیل، کنجوس ہونا، یعنی پیسہ اس کے پاس سے نہ نکلے، اس کے پاس سے خرچ نہ ہوں، چیزیں خرچ نہ ہوں. دوسری صفت جو امام نے ذکر کی وہ بزدلی تھی، کیونکہ اگر بزدل شخص سے مشورہ لیا جائے گا تو وہ امور کو بہت بڑا کر کے دکھائے گا اور خوفزدہ کرے گا، ڈرائے گا چیزوں سے، اور اس سے انسان کی ہمت پست ہونا شروع ہو جائے گی. اور تیسرا ہے حریص، لالچی چیزوں کو بس جم کرنے اور پیسہ بٹورنے کے اوپر ابھارے گا اور بڑے مزین طریقے سے شر انگیز چیزوں کو مزین کر کے پیش کرے گا کہ ان چیزوں کو آپ ہتھیا لیں یا ان چیزوں کو اختیار کریں. جیسے ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں بعض اوقات مختلف بہانے کیے جاتے ہیں کہ فلاں عالم بھی تو ایسا ہی کرتا ہے، فلاں نے بھی تو اسی طرح سے پیسہ کمایا تھا، تو آپ کو اس سے کیا ہے. تو یہ حریص ہے جو لالچی انسان ہے، وہ ظلم کی راہ سے مال بٹورنے کو مزین اور خوبصورت کر کے بیان کرے گا. کیونکہ انسان کو غربت کا عالم بڑا مظلومانہ عالم لگتا ہے، اپنے وجود کے اوپر اسے بڑی مظلومیت چھائی بھی محسوس ہوتی ہے. نفس کے حالات ہوتے ہیں، نفس کبھی انسان سے اندر ہی اندر بڑا مظلوم بن جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا، فلاں ہوا، تمہیں یہ بھی نہیں تمہارے پاس، فلاں بھی تمہارے پاس نہیں ہے. تو اس مظلومیت کے عالم میں انسان بہت سارے غلط قدم اٹھا بیٹھتا ہے. تو حریص بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے کہ وہ مال بٹورنے کے، مال جمع کرنے یا نفع لینے کے حرام طریقوں کو خوبصورت کر کے پیش کرے گا، ان کی اہمیت اور ان کے گناہوں کو بڑا ہلکا کر کے سامنے لے آئے گا اور انسان آہستہ آہستہ اس کا شکار ہو جائے گا. اپنی زندگی میں انسان کو ان تین صفات کے حامل اشخاص سے کلی طور پہ مشورہ لینا ہی نہیں چاہیے. حتیٰ کہ جیسے ہم نے گزشتہ درس میں بھی ملاحظہ کیا کہ اگر آپ نے بارڈر پار کرنا ہے، کسی بزدل سے مشورہ لیں گے، وہ اتنا آپ کو ڈرا دے گا کہ شاید آپ کو یہاں سے نکلنا ہی مشکل ہو، اور ایسے مسائل آپ دیکھتے ہیں پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کنجوس سے آپ مشورہ لیں گے تو وہ آپ کو اتنا خوفزدہ فقر سے کرے گا اور اتنی مثالیں دے گا کہ آپ جو راہ الہی میں یا مومنین کے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ اصلاً خرچ ہی نہیں کر سکیں گے. تھوڑے سے بھی پیسے خرچ کرنے کے آپ کے اندر ہمت نہیں آئے گی. تو یہ ہمارے پاس تین صفات تھیں، ہیں بہت مذموم صفات. انسانوں میں بہت ساری صفات مذموم ہوتی ہیں. بعض ایسی صفات ہیں جو اجتماعی دنیا میں انسان کو بہت ضرر دیتی ہیں. ممکن ہے کہ مثلاً ایک شخص گانے سننے کا عادی ہو، ممکن ہے کہ بد نظری کا عادی ہو، لیکن بعض ایسے گناہ ہیں کہ جو دوسروں پہ تجاوز کر جاتے ہیں اور وہ اس کا شکار ہوتا ہے. مثلاً توہین کرنا کسی کی، کہ ہم نے گزشتہ سطروں میں کہ وہ چند لائنیں ہم نے ترک کی، اس میں امام علیہ السلام نے خصوصی طور پہ یہ فرمایا کہ لوگوں کے عیب کو تم مت اچھالو، پردے ڈالو اس کے اوپر. عیب تو لوگوں میں ہوتے ہی ہیں، افراد میں نقائص تو ہوتے ہی ہیں، تمہارا وظیفہ عیوب کو چھپانا ہے نہ کہ آشکار کرنا ہے. اسی طرح چغل خور ہے، آ کے شکایتیں فقط لگاتا ہے.
اب یہ جو چغل خور ہے اس کی ہاں میں ہاں فوراً نہ ملا دو، وہ جیسے ہی شکایت لگائے تو فوراً رسپانس نہ دے دو، فوراً اس کے اوپر تم آگے سے قدم نہ اٹھا لو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اجتماعی دنیا میں منصب داروں کے اندر، صاحب اقتدار افراد کے اندر بہت زیادہ نظر آتی ہیں، بہت زیادہ، حتیٰ 2-3 بندے کسی کے ماتحت آ جائیں، یہ سب چیزیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ عقل مند یا ہدایت امیر المومنین علیہ السلام سے وابستہ نہیں ہے، آپ دیکھیں گے وہ اس کا شکار ہو جائے گا۔ غیبتیں ہیں، تہمتیں ہیں اور طرح طرح کے مسائل ہیں، وہ اس کے سامنے لانے کی کوشش کرے گا۔ یہ ٹاپک ختم کرنے کے بعد امام علیہ السلام پھر ان افراد کی طرف آتے ہیں کہ جن سے مشورہ لینا چاہیے۔ لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور اہم نقطہ کہ جو امام نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ تمہارا وزیر کون شخص نہیں ہونا چاہیے، یعنی تمہارے قریبی افراد میں ایک ایسا فرد ہے جو کسی بھی صورت نظر نہیں آنا چاہیے۔ مثلا بخیل سے کہے کہ مشورہ نہ لو، ممکن ہے کہ وہ کوئی اچھی صلاحیت کا مالک ہو، مثلا کمپیوٹر کے اوپر اسے کوئی کام آپ نے دے دیا، کوئی آپ نے اسے مثلا فوٹو کاپی مشین پہ لگا دیا، مختلف سرکاری کام ہو سکتے ہیں، کوئی بڑا ریکارڈنگ کے حوالے سے کوئی کام ہو گیا، یا اس نے کوئی چیزیں پہنچانی ہیں لوگوں تک، اس حوالے سے مختلف کام لیے جا سکتے ہیں۔ بخیل ہے، حریص ہے، بزدل ہے، اس سے مشورہ نہ لینے کا حکم ہے۔ لیکن ایک ایسا فرد ہے جس کو کلی طور پہ امام نے کہا کہ وہ تمہارے قریب ہی نہیں آنا چاہیے، نہ تم اس کے قریب آؤ۔ یعنی یہاں پہ اس طرف توجہ رہنی چاہیے کہ جو بخیل ہے، جو مثلا کنجوس ہے، حریص ہے، لالچی ہے یعنی، اور بزدل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے سرکاری جاب نہیں ملنی چاہیے، اسے منصبدار نہیں ملنا چاہیے، ہاں اسے کوئی اہم ایسی پوسٹ نہیں دینی چاہیے کہ جو اس حوالے سے ان صفات سے ٹکراتی ہوں۔ مثلا جہاں پہ دشمن سے مقابلہ کرنا ہے وہاں بزدل کو سپہ سالار نہیں بنایا جا سکتا، وہاں بزدل کو فوجی افسر نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طریقے سے مالیات کا اہتمام جہاں کرنا ہے وہاں پہ بخیل کو ہیڈ نہیں بنایا جا سکتا، وہ مسلم ہے۔ لیکن بہت سارے شعبے ایسے ہوئے، مثلا ڈرائیور ہے یا ڈرائیور کا ہیڈ ہے، یا اور کوئی ڈپارٹمنٹس ہیں، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ہیڈ ہے، ان لوگوں کا کام ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، ان میں بخیل ہے، کنجوس ہے، لالچی ہے، تو یہ کوئی پر اثر زیادہ نہیں ہوتے، مگر یہ کہ اگر وہ حرام کے اوپر قدم نہ اٹھائے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ادھر ان 3 صفات والے سے امام نے یہ خصوصی طور پہ فرمایا کہ ان سے مشورہ نہ لیا جائے۔ لیکن ایک فرد ایسا ہے کہ جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے قریب بھی نہیں آنا چاہیے، مطلقاً اس کی نفی کیا کہ اس کو تم نے کسی صورت بھی اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے، یا اسے تم نے اس کے منصب پہ نہیں رہنے دینا چاہیے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ شخص ہے کہ جو ماضی کی حکومتوں میں گناہگار اور بدترین جرائم میں ملوث رہ چکا ہو۔ اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ ان شر وزرائک، تمہارے وزیروں میں سب سے بدترین وزیر وہ ہے من کان للاشرار قبلک وزیرا، کہ تم سے پہلے جو اشرار اور ظالم حکمران تھے ان کا بھی یہ وزیر رہ چکا ہے، یعنی ظالموں اور بدکاروں کی بھی اس نے مدد کی، ان کے گناہوں میں وہ شریک ہوا، ان کے ظلم و ستم میں وہ شریک ہوا، اور اب ان کے بعد تمہارے وہ تمہارے ساتھ وہ مثلا حکومت میں شریک ہو رہا ہے۔ ایسے شخص کو امام فرماتے ہیں کہ تمہارے مخصوصین میں سے نہیں ہونا چاہیے، یہ لوگ گناہگاروں اور ظالمین کے مددگار ہیں۔ اس لیے جو ظالم کا مددگار ہے، جو گناہوں میں کسی کی مدد کرتا رہا ہے، اس سے کنارہ کش آہستہ آہستہ ہو جانا چاہیے۔ یہ زندگی کا انسان کے بھی ایک ضابطہ ہے، اگر کوئی شخص کسی کے گناہوں میں مدد کرتا ہے اس سے سائڈ پہ ہو جانا چاہیے۔ یہ ابھی آپ پاکستان کی مثال لیں، الیکشنز میں کھڑے ہوتے ہیں افراد، کینڈیڈیٹس آتے ہیں، تو مختلف یہ پنڈی، اسلام آباد، لاہور، ان میں کتنے ہی ایسے کینڈیڈیٹ ہیں کہ وہ کن افراد کو ان پارٹیوں نے کھڑا کیا جو مثلا شراب سپلائی کرنے میں معروف تھے، پورے کے پورے حکومتی سطح پہ شراب سپلائی کرنے کا کام کرتے تھے، یا بدماش تھے، ظلم و ستم، گاڑیاں جلانا، توڑ پھوڑ کرنا، لوگوں کو مارنا، ڈرانا دھمکانا، ان کا یہ کام ہوتا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہی افراد ہیں کہ جو اوپر آئے اور آ کے مثلا ایم این اے بن گئے یا وزیر بن جاتے ہیں۔
امام علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ عدل و انصاف کی حکومت چاہتے ہیں، مفاد کی حکومت نہیں چاہتے، امام علیہ الصلوۃ والسلام جبری حکومت کرنا نہیں چاہتے، اس لیے امام نے یہ طور طریقے بیان کیے کہ جس سے ایک مقبول حکومت حاصل ہو۔ پولیٹیکل سائنس میں، علوم سیاسیات میں یہ ایک بڑی بحث شمار ہوتی ہے کہ ایک کامیاب اور مقبول عوامی قبولیت کی حامل حکومت یا حاکم وہ کب اور کیسے تشکیل پاتا ہے۔ مختلف نظریات ہیں، مثلا بعض کہتے ہیں کہ لوگوں کے پیٹ بھرو، شہوات ان کی پوری کرو، وہ حکومت سب سے مقبول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو رفع عامہ عمومی طور پہ ترقیاتی کام کرے ملک کے اندر، وہ مقبول حکومت ہے۔ بعض کی نظر میں مثال کے طور پہ جو لوگوں میں تعلیم کو عام کرے، یہ عمومی نظریات پوری دنیا میں ہی ایک عام فرد یا پڑھے لکھے فرد سے پوچھیں تو وہ یہ فوراً باتیں کرتا ہے کہ بہترین حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے رفع عامہ کا خیال رکھیں، انہیں سوسائٹی دے، ان کے فقر کو دور کرے، ان کی بھلائی کا کام کرے، یعنی مادی اعتبار سے معیشت ان کی بہتر کرے۔ بعض آ کے اس نظریے کے قائل ہوئے کہ نہیں، جو ملک میں ترقیاتی کام زیادہ کرے، روڈیں بنا دیں یا اس طرح سے دیگر امور ہیں کہ اس نے وہاں پہ جدید ٹیکنالوجی لے آیا، اسلحے کے اعتبار سے پاورفل کر دیا، میڈیکل کے اعتبار سے بہترین ادھر ہسپتال بنا دیے، جس میں ترقیاتی کام زیادہ انجام پائے وہ ریاست یا حکومت بہتر ہوتی ہے۔ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں، جہاں پہ یونیورسٹیز زیادہ بنائی جائیں، پڑھائی لکھائی کا سلسلہ سب سے بہترین ہو، وہ بہترین حکومتیں ہوتی ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان تینوں میں سے کسی نظریے کے قائل نظر نہیں آتے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نظریہ نظریہ عدل و انصاف ہے۔ ہر وہ حکومت کہ جس حکومت کی اساس اور بنیاد اور اس حکومت سے صادر ہونے والے اعمال وہ عدل و انصاف کی بنیاد کے اوپر صادر ہوں، وہ امام کی نظر میں بہترین حکومت ہے۔ لہذا جو بھی آپ ہدف رکھیں گے اس ہدف کے تحت ہی نصیحتیں ہوں گی، اس ہدف کے تحت ہی لوگوں کے ساتھ تعلق آپ کا قائم ہوگا۔ اگر آپ ایک دفعہ عدل و انصاف کی بنیاد کے اوپر حکومت کے قیام کو چاہ رہے ہیں اور قانون کے نفاذ اور اجرا کو چاہ رہے ہیں، وہاں پہ ایک ظالم کی مدد کرنے والے کی گنجائش کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کی تو کوئی گنجائش وہاں پہ نہیں ہو سکتی پیدا۔ ایک فاسق فاجر کی گنجائش کیسے ادھر پیدا ہو سکتی ہے اس نظام میں کہ جہاں پہ وہ اللہ ہی کے قوانین کا خیال نہ رکھتا ہو؟ یہ وجہ بنی کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا فلسفہ تاریخ کے عنوان سے ٹاپک شہید صدر شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کے افکار میں چل رہا ہے، وہاں پہ یہ تفصیلی نظریات آئیں گے، یہ جو 2-3 نظریات آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں معاشرے میں عام ہیں۔ مثلا آپ حتیٰ حوزہ علمیہ کے طلاب سے اگر آپ ڈسکس کریں اور انہوں نے ان افکار کے اوپر غور و فکر نہیں کیا اور ان سے آپ پوچھیں کہ کون سی حکومت اور ریاست بہترین ہے، وہ سب سے پہلے جس ریاست اور حکومت کا نام لیں گے، خصوصاً پاکستان جیسے حالات میں، وہ حکومت ہے کہ جو لوگوں کے رفع عامہ کا اہتمام کرے، لوگوں کو امنیت دے، لوگوں کی معیشت اچھی کرے، لوگوں کے کھانے پینے کا اور رہن سہن کا اہتمام اچھا کرے، وہ کہیں گے یہ سب سے بہترین حکومت ہے۔ ہر ملک اپنے اپنے طور پہ چلتا ہے، وہ ہر ملک اپنے مفادات کے مطابق قدم اٹھاتا ہے، پاکستان کو بھی اپنے مفاد کے تحت قدم اٹھانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ امامت کی نگاہ سے ان سے پوچھیں تو وہ امامت کی نگاہ سے بھی اس طرح سے واقعات لے کے آئیں گے کہ اس نظریے کے حامی بن جائے۔ مثلا اگر کوئی سیکولر ذہن کا مالک ہے، سیکولر ایسے واقعات لے آئے گا جس سے تائید حاصل ہو جائے۔ اگر کوئی مارکسزم کے نظریے کا قائل ہے، وہ ایسے واقعات اہل بیت علیہ السلام کی زندگانی کو اٹھا کے لاتا ہے کہ جس سے مارکسزم کو تائید حاصل ہو جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیاسی افکار اور ان کے سیاسی نظریات کو مطالعہ انسان دقت سے کرے۔ امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں متعدد جگہوں پہ وہ اساس اور بنیاد انہوں نے ذکر کی ہے کہ جس کے اوپر وہ حکومت اور سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور ابتدائی دروس میں وہ طولانی طور پہ بحث گزر بھی چکی ہے، اور اس سے انسان کی زندگی بہت متاثر ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ انسان کا عمل جو وہ اپنی زندگی میں اٹھاتا ہے وہ اس کی نیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ مثلا ایک انسان ہے، وہ بڑی سستی کے ساتھ علم کے لیے آتا ہے، بڑی سستی کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے، سستی کے ساتھ وہ دروس کا اہتمام کرتا ہے، سمجھ لے کہ اس کے اندر چند امراض لگے ہوئے ہیں، وہ اس کا علاج نہیں کرے گا تو یہ تو اس کے اندر سے نہیں چیز دور ہوگی۔
ایک بندہ مریض ہو تو وہ روحانی اور معنوی اور عقلی چیزوں کی طرف نہیں آتا، مریض ہے کہ جس کا تنزلی کی طرف سفر ہوتا ہے۔ یہی حال معاشروں کے اندر بھی ہے۔ اگر معاشرے مرض سے آلودہ ہو جائیں تو ان کے رجحانات، قلبی رجحانات اسی طرح سے بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک ریاست کے رہنے والوں کا نظریہ مفاد بن جائے کہ بھائی اپنا مفاد حاصل کرو، ہمیں اس سے کیا غرض، مثلا ہمیں تو سعودی عرب سے ڈیل کر کے پیسے لینے ہیں، وہ یمن کو ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے، بم برساتا ہے، ہمیں اس سے کیا غرض، ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ بھارت سے جتنے اچھے تعلقات قائم کر لے، ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ ہم تو مفاد کی خاطر سیاست کرنے کے قائل ہیں۔ جو مفاد کی خاطر سیاست کرنے کا قائل ہو وہ یہ بات کرے گا کہ ظالم اور گناہ گاروں کا جو شریک اور معاون رہ چکا ہے وزیر، وہ تمہارے قریب نہیں آنا چاہیے، وہ کبھی یہ بات نہیں کرے گا۔ وہ تو اتنی بڑی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے کہ اگر ایک ملک ایک اور اسلامی ملک کے اوپر حملہ کر کے لاکھوں بچوں کو شہید کر دے، پورے کے پورے ملک کو اجاڑ دے، اور اس سے اس کو فقط پیسہ مل رہا ہو، تو وہ اپنی زبان بند کر لے گا، اس ظلم کے خلاف بولے گا بھی نہیں۔ حتیٰ کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ، UN کے پلیٹ فارم کے اوپر بھی ملک کا سربراہ جا کے وہ یمن کی حمایت میں بیان نہیں دے گا، وہ پھر بھی سعودیہ کی تائید کر دے گا۔ اس کا یہ مطلب آپ نے ادھر سے اندازہ لگایا کہ اس کا انسانی زندگی پہ کس قدر اثر ہوتا ہے کہ مفاد کی سیاست انسان چاہتا ہے، ترقیاتی بنیادوں پہ انسان سیاست چاہتا ہے، یا عدل و انصاف کی بنیاد پہ سیاست چاہتا ہے۔ اسی طرح ادارے قائم ہوتے ہیں، بعض لوگ ادارے بناتے ہیں تاکہ اپنا گھر چلا سکیں۔ جہاں پر بھی یہ مقصد ہوگا آپ وہاں پہ ایک علامت دیکھیں گے، اسے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ اندر ہوتا کیا ہے، اسے تو یہ غرض ہے کہ یہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ ادھر تعلیم ہو رہی ہے، ادھر پڑھایا جا رہا ہے، ادھر طلاب ہیں، ان کا میں اہتمام کرتا ہوں۔ اسے کوئی غرض نہیں ہے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یہ گناہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس نے کوئی نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی۔ جیسے کہ ابھی قم میں ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی اڈے ایک قسم کے موجود ہیں جہاں پہ طلاب رہتے ہیں 18-20 نمازیں ہی نہیں پڑھتے ہیں، بعض ہیں مثلا فلمیں دیکھتے رہیں گے۔ اچھا، ان کو کوئی بھی نہیں آ کے بند کرے گا، کیوں نہیں بند؟ ممکن ہے کہ ان کو راشن ہر ماہ پہنچا رہے ہوں، پہنچاتے بھی ہیں، پاکستانی وہاں پہ پیسے اچھے خاصے باہر کے ممالک سے بھیجتے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، اور ادھر جن کو کھلا پلا رہے ہیں وہ مجرم طبقہ بیٹھا ہوا ہے، نہ انہوں نے پڑھنا ہے، نہ لکھنا ہے، اور نہ ہی کوئی اور دینی خدمت انجام دینی ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دینی دنیا سے جب بے خبر رہ کے اس طرح کی خدمات انجام دی جائیں اور نہ تشخیص دی جائے ان چیزوں میں کہ کون بندہ اصلح ہے، کون صالح ہے، کون نیک ہے، یعنی ان معیارات کو نہ دیکھا جائے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے معیارات دیے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جرائم در جرائم معاشرے میں جنم لیتے ہیں۔ آپ اسی دائرے کو بڑھا دیں، مثلا ایک ادارہ قائم ہوتا ہے جس سے مفاد اس نے اپنے زندگی کا لینا ہے، وہ مثلا بعض ہیں کہ پڑھائی کرنے کیوں آئے ہیں، مفاد لیں، کیونکہ جن علاقوں میں رہتے تھے وہاں سوسائٹی بڑی پست قسم کی یا لو لیول کی تھی، وہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے آئے ہیں، اس کی زندگی سے پتہ لگ جاتا ہے بہتر کرنے آئے ہیں، اس کے پیش نظر اقامہ ہوتا ہے، اقامہ لے کے بس وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ پڑھنا نہیں چاہتا، وہ ایک پڑھائی کے نظام میں نہیں ڈھلنا چاہتا۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ مفاد اندر کے باطن کی نشاندہی کرتا ہے، اس لیے امام علیہ السلام نے اس بات کے اوپر بڑی سختی کی اور فرمایا امام نے کہ ان الشر وزرائک، تمہارے وزیروں میں سب سے بدترین وزیر کہ جس کو تمہارے قریب بھی پھٹکنا نہیں چاہیے، من کان للاشرار قبلک وزیرا، جو تم سے پہلے گناہ گاروں کے معاون رہ چکا ہے، ومن شرکہم فی الآثام فلا یکونن لک بطانا، اور وہ لوگ کہ جو گناہوں میں ان کے شریک رہ چکے ہوں، ان کے ظلم و ستم میں شریک رہ چکے ہوں، اللہ کی معصیت کرنے میں کوئی کسی کا ساتھ دے چکا ہو، اس کو تمہارے قریبیوں میں سے کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حتیٰ کہ دوستی میں بھی معیار ہے۔ دوستی کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام کی اتنی روایات ہیں کہ 200 کے قریب کتاب بن جاتی ہے، صرف آپ احادیث کو لکھیں۔ ہمارے ہاں تو سمجھا جاتا ہے نا، یار ٹھیک ہے علاقے والا دوستی بنا دی، کلاس والا دوستی ہو گئی، مزاج ہے چلو میرا دوست ہو گیا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک محدود مدت رکھا ہے،
نہ آنے میں انسان کا اختیار ہے، نہ اس دنیا سے جانے میں انسان کا اختیار ہے۔ اس زمین کے اوپر بھی اللہ نے ہدایات دے کے انسان کو مختصر سا اختیار دیا ہے، اگر وہ اس کی پیروی کرے گا تو وہاں پہ خوشبخت اور سعادت مند کہلائے گا، اور اگر اس معیار کو توڑ دے گا تو شقی اور بدبخت کہلائے گا۔ لہذا دوستیوں میں بھی اس معیار کو روایات کہتی ہیں کہ انتہائی اہمیت دینی چاہیے کہ وہ شخص کہ جو کسی کا گناہ گاروں میں ساتھ دیتا ہے تمہارے قریب نہیں ہونا چاہیے اور تمہیں اس کے قریب نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہوتے ہیں امور، ہر معاشرے میں ہی ہوتے ہیں۔ مثلا ادھر آئیں گے ایران کے اندر بعض مثلا طالب علم بن جائیں گے، ہیں نہیں طالب علم بن جائیں گے، انڈین فلمیں مثلا تقسیم کریں گے یعنی بیچیں گے، طالب علم بن جائیں گے مثلا مختلف طرح کے جرائم انجام دیں گے، زائرین کے ساتھ دھوکہ بازی میں مشغول ہو جائیں گے، کوئی انہوں نے ٹریول ایجنسی ادھر کھول لی، اس کے ہمراہ کوئی مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ مختلف ہیں ایسی دنیا، پہلے بھی دینی دنیا کے اندر، دنیاوی دنیا، ہر دو دنیاؤں میں ایسے خیانت کار موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ ضابطہ انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے، پتہ لگ جائے یہ گناہوں میں ساتھ دے رہا ہے، اس سے پیچھے ہو جائیں۔ مثلا لا قانونیت، ہمیشہ قانونی طور پہ بچا لے گا، سمجھ لیں جو مجھے بچا رہا ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آج مجھے بچا رہا ہے یہ کل کو کسی اور کے لیے کام خراب کرے گا، فلاں جگہ کسی اور جگہ خراب کرے گا۔ لہذا انسان اپنے باطن میں شفاف زندگی بسر کرے۔ تو یہ ایک اہم معیار تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بیان فرمایا کہ یہ خواص تمہارے خاص افراد میں نہیں ہونے چاہیے، اور اس کی پھر وجہ بنائی فَإِنَّهُمْ أَعْوَانُ الْأَثِمَةِ، یہ جو گناہ گار لوگ ہیں، گناہ گار سربراہان ہیں، یہ ان کے مددگار ہیں، وَإِخْوَانُ الظَّلَمَةِ، اور ظالمین کے بھائی ہوتے ہیں، وَأَنْتَ وَاجِدٌ مِّنْهُمْ خَيْرَ الْخَلَفِ۔ اب وہ ہمارا یہ ٹاپک آ رہا ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ تمہیں کن لوگوں کو قریب کرنا چاہیے اور کن سے مشورے لینا چاہیے، یعنی تمہارے قریب کون ہونا چاہیے، تم سے دور کون ہو، بخیل دور ہو، حریص دور ہو، بزدل تم سے دور ہو، اسی طرح سے جو گناہوں میں کسی کی ساتھ دیتا ہے اور کسی کی مدد کرتا ہے اسے دوری اختیار کر لینی چاہیے۔ اب اس کی جگہ پہ سوال یہ پیدا ہوگا پھر کن لوگوں کو قریب کیا جائے، اور یہ جن صفات کا امام بیان کریں گے انسان کی زندگی میں اسے اوورآل بھی کلی طور پہ بھی بہت فائدہ دیتی ہیں، لیکن حاکم کے لیے ایک واجب کی حد تک ہے یہ امور کا انجام دینا، یا اہل منصب کے لیے جس کے پاس منصب ہے یا جس کے پاس بڑے بڑے اداروں کی مدیریت ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان امور کو وہ اہمیت دیں۔ اس کو آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بڑا ایک پر اصرار اور تاکیدی طور پہ موقف ہوا کرتا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ صالحین میں سے اصلح کو، جو زیادہ صالح ہے اس کو تلاش کرو، کیونکہ ضابطہ یہ چلا کرتا تھا، یہ ایران کے اندر ہی جو اصول گرا اور ایک دو پارٹیاں ادھر معروف ہیں کہ ایک پارٹی ہے کہ جو قوانین اور اصولوں پہ چلنا چاہتی ہے، اور ایک پارٹی ہے کہ جو ایران کے اندر قومیت کو زیادہ ہوا دیتی ہے اور ایرانیت کی بنیاد کے اوپر چلنا چاہتی ہے۔ تو جو لوگ ایرانیت کے حامی ہیں اور قومیت کے عنصر کے اوپر حکومتیں چاہتے ہیں، علماء کی بات کی جا رہی ہے، غیر علماء کی نہیں، یہ موقف علماء میں ہیں، ان میں سے ایک یہ اس بات کے قائل تھے کہ دو شروں میں سے ایک شر کا انتخاب کیا جائے۔ اگر آپ کے پاس ہیں شر تو دو شروں میں سے جو شر قلیل ہے اس شر قلیل کا آپ کم شر کا انتخاب کر لیں تاکہ زیادہ شر سے بچ سکیں۔ تو مصباح یزدی اس مقولے کے قائل نہیں تھے، وہ اس بات کے قائل تھے کیونکہ یہ والا وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک انسان مر رہا ہو، مرتے ہوئے ایک انسان کے پاس شراب پڑی ہوئی ہے اور ایک جگہ خنزیر کا گوشت ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ میں ان میں سے کس کو استعمال کروں، کم استعمال کروں تو جان بچ جائے گی۔ مثال کے طور پہ شراب زیادہ پینے پڑے گی، وہ نہ پیے، قلیل مقدار میں گوشت خنزیر کا کھانا پڑے گا تو اس سے اس کی اتنی مقدار میں جان بچ جائے گی۔ تو یہ پاکستان ہو، ایران ہو یا کوئی اور ملک ہو، وہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے، وہاں پہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی نیک اور صالح فرد ہی موجود نہیں ہے روئے زمین پہ، سارے مشرک بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کفار بیٹھے ہوئے ہیں، یا سارے ہی طالبانی اور داعشی بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی صورتحال نہیں ہے پاکستان میں۔
پاکستان میں مدارس سے مدارس بنتے جا رہے ہیں، مساجد کی مساجد ہیں، ہر خطیب جہاں جاتا ہے آزادانہ مجلس پڑھ آتا ہے، اگرچہ لان تان ہو رہی ہو بندہ ہی نہیں پکڑا جاتا، غالیوں کو کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈالتا، تو ادھر شر کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ کہاں پہ ایسی مجبوری پیش آئی ہے کہ ہم نے ایک فاسد کو ہی لے کے آنا ہے، ایک فاسق کو ہی لے کے آنا ہے؟ یہی آیت اللہ مصباح کہتے تھے کہ یہاں پہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ شر کی طرف جائیں؟ ہم کیوں صالحین میں جو سب سے زیادہ صالح ہے اس کا انتخاب نہ کریں؟ اور یہ رہبر معظم کا بھی بیان ہے، اور رہبر معظم نے بھی کئی دفعہ یہ اشارہ کیا کہ نیکوں میں سب سے اچھا نیک جو ہے اس کا انتخاب کرو۔ کیا نیکوں سے زمین خالی ہو گئی ہے؟ نیکوں سے تو زمین خالی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے پاس بات آئی کہ صالحین کو تلاش کیا جائے، صالحین کو قریب کیا جائے، صالحین میں اصلح کو لے کے آیا جائے جو سب سے زیادہ صالح ہے۔ آئیں اب نہج البلاغہ کی طرف، اس عہد نامے کی طرف رجوع کریں کہ امام فرماتے ہیں کہ وَأَنْتَ وَاجِدٌ مِّنْهُمْ خَيْرَ الْخَلَفِ، کہ تمہیں ان لوگوں میں وہ بہترین بندہ مل سکتا ہے کہ جو اچھی شرائط کا مالک ہو، جو اچھی صفات اور اچھی کردار کا مالک ہو۔ یعنی ان کی جگہ تمہیں ایسے لوگ مل سکتے ہیں کہ جو درج ذیل شرائط کے مالک ہوں۔ پھر اب امام شرائط بیان کر رہے ہیں۔ ادھر اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ پاکستان کے اندر تو ایسے حالات ہیں، ویسے حالات ہیں، مجھے بتائیں کہ مالک اشتر کے دور میں مصر کے زیادہ بگڑے ہوئے حالات تھے یا پاکستان کے بگڑے ہوئے حالات تھے؟ کہاں پہ زیادہ بگڑے ہوئے حالات ہیں؟ اس لیے یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کے اس ضابطے کو ہر دور میں آج اختیار کیا جائے، خصوصاً آج کے دور میں ایک بڑی تعداد صالحین کی موجود ہے، ایک بڑی تعداد پاکیزہ افراد کی موجود ہے، صرف کوشش اور زحمت کرنے کی بات ہے۔ دیکھیں اس میں وہ شرائط کون کون سی ہیں، یعنی ان کی جگہ تمہیں ایسے لوگ مل سکتے ہیں، وہ لوگ مل سکتے ہیں کہ جن میں درج ذیل شرائط ہوں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ جو تدبیر اور رائے اور کارکردگی کے اعتبار سے ان کی مثل ہوں گے، کہ جو تمہیں گناہ گار لیکن بڑے تیز ترار لوگ ملیں گے۔ بعض ہوتے ہیں نا سیاسی تدبیر اور سیاسی طور طریقے بڑے اچھے جانتے ہیں، دفتری امور بڑے اچھے جانتے ہیں، لیکن ہیں گناہ گار۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تم نیکوں میں ڈھونڈو، نیکوں میں بھی ایسے مل جائیں گے، بڑے اچھے سیاست مدار ہیں، بڑی اچھی تدبیر اور رائے کے مالک ہوتے ہیں، بڑے اچھے دفتری نظام کو جانتے ہیں، لیکن ان گناہ گاروں کی طرح آلودہ نہیں ہیں، ان گناہوں میں نہیں پڑے ہوئے۔ اس لیے اب اس جملے کو دیکھیں، ممن لہ مثل رأیہم ونفاذہم ولیس علیہ مثل آثارہم واوزارہم وآثامہم، کہ ان جو پہلی حکومتوں میں بیٹھے ہوئے گناہ گار اور ظالموں کی مدد کرنے والا طبقہ موجود ہے، لیکن ہے بڑا محکم رائے رکھنے والا، سیاسی تدبیر جاننے والا، اجتماعی تجربات کا حامل۔ امام فرماتے ہیں اگر تم ان لوگوں کے اندر نیکوں کو تلاش کرو تو انہی کی آراء کی مانند، کہ جیسے یہ اجتماعی آراء، یہ گناہ گار تجربہ اور رائے اور سیاسی تدبیر رکھتے تھے، تمہیں انہی آراء کا حامل شخص مل جائے گا، لیکن اس کے کندھوں کے اوپر نہ کسی گناہوں کا گرام بار ایک بوجھ ہے اور نہ ہی وہ گناہوں میں آلودہ پڑا ہوا ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ مگر ان کی طرح گناہوں کی گرام باریوں میں دبے ہوئے نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ جو تمہیں نیک افراد ملیں گے، ان کے پاس بھی سیاسی سوجھ بوجھ ہے، ان کے پاس بھی سیاسی تجربہ موجود ہے، ان کے بھی اجتماعی تجربات بڑے بہترین ہیں، لیکن یہ گناہوں میں اٹے ہوئے نہیں ہیں، یہ گناہوں میں مبتلا لوگ نہیں ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ ایک حکومت کے اعتبار سے تجربہ کار اور اس کے اوپر جو مشکلات آئیں، ان مشکلات میں مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی حکومت ولایت فقیہ کے عنوان سے سامنے ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انقلاب کامیاب ہوا تو چونکہ سیاسی حلقہ جات میں زیادہ تر شاہی کے افراد پائے جاتے تھے، دفتروں میں، بالخصوص فوج میں، فوج تو ساری ہی شاہ کی فوج ہوتی تھی، اور پولیس میں بھی اکثر بیشتر انہی کے بندے ہوتے تھے، تو یہاں پہ ایک انجمن حجتیہ ہوا کرتی تھی جو دیندار جماعت تھی، لیکن وہ سیاسی موقف نہیں رکھتی تھی۔ دیندار جماعت تھی لیکن سیاسی موقف کی حامل
نہیں تھیں۔ انجمن حجتیہ والوں سے گزارش کی گئی کہ کیونکہ انجمن حجتیہ کہ ابھی پاکستان اور انڈیا اور دیگر جگہوں پر بھی بڑی فعال ہے، ان لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ یونیورسٹیز کے اور دفتروں میں جو افراد ہیں، دفتری عہدیداران، افسران، ان کو بڑی جلدی اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ سیٹ اپ انہوں نے اچھا بنایا ہوا ہے، مثلا سلیبس بنایا ہوا ہے، گیدرنگ اچھی کرتے ہیں اور ریفریشمنٹ اچھی کرتے ہیں، تو ایک ماحول دے دیتے ہیں۔ اس ماحول کی بنیاد پہ افسران ہیں یا دفتروں کے افراد ہیں، جسے آپ کہتے ہیں شریف گھرانے، وہ ان کے قریب آ جاتے ہیں۔ تو انجمن حجتیہ والوں کے پاس قریب بھی بہت سارے ایسے افراد تھے جو دفتری بڑا اچھا تجربہ رکھتے تھے۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے گزارش کی کہ آپ اپنے متدین افراد، دیندار افراد حکومت کو دیں تاکہ وہ دفتروں کے اندر ذمہ داری انجام دیں اور حکومت بنے۔ تو انہوں نے واضح طور پہ انکار کر دیا کہ ہم یہ اس میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہماری نظر میں حکومت اسلامی کا قیام غیبت امام زمان میں ٹھیک ہی نہیں ہے۔ شاہ سے ان کے اچھے تعلقات تھے، ان کی نظر میں شاہ کی حکومت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جلد ظہور کا باعث ہے، اور امام خمینی کی حکومت جو ہے وہ امام کے ظہور میں رکاوٹیں ایجاد کرنے کا باعث ہے۔ تو پھر امام خمینی نے ایک سیاسی طور پہ پورے ایران کے اندر یہ فرمان جاری کیا کہ اس حکومت کو چلائیں گے وہی لوگ کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں انقلاب اسلامی میں، یعنی جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، جو زندانوں میں گئے ہیں، جنہوں نے مشقت اٹھائی ہے، وہی اس حکومت کو چلائیں گے، ہم کسی اور سے کوئی تعاون نہیں لیں گے۔ تو اس کے بعد یہ افراد آئے۔ اب یہ جو افراد ہے یہ نیا طبقہ تھا، اس نئے طبقے نے آہستہ آہستہ، یہ صالح افراد تھے، پاکیزہ افراد تھے، قربانی دینے والے افراد تھے، حکومت اسلامی کو قبول کرنے والے اور دشمن شناس تھے، دشمن کے مقابلے میں سخت گیر اور استقامت سے ڈٹ جانے والے افراد تھے۔ اب آپ آہستہ آہستہ دیکھیں کہ مختلف ادارے، تو گورنمنٹ کے سارے اداروں میں تو اتنا بڑا حلقہ نہیں ہے، ایک بڑا حلقہ مہیا نہیں انقلابی حلقہ ہو سکتا، لیکن بعض شعبہ جات بنائے جا سکتے ہیں۔ مثلا دفاعی ادارے جو ادھر بنے، دفاعی اداروں میں انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ جو انقلاب اسلامی کا حامی ہوگا بس وہی آئے گا، حکومت اسلامی ابھی بھی یہی شرط ہے، وہ قبول نہیں کرتے، سپاہ ہو، بسیج ہو یا ان کی فوج ہو، اس میں قبول نہیں کرتے کہ اس کو حکومت اسلامی کا حامی ہونا ضروری ہے، انقلاب اسلامی کا حامی ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ جب طبقہ آئے گا، اس طبقے کے پاس تو تجربہ نہیں ہے، اس کو تو کوئی بہت پڑھا لکھا طبقہ بھی انہیں نہیں ملے گا، تو انہوں نے بہرحال اس معیار کو، امام خمینی کے فرمان کو نہیں توڑا اور اسے قبول کیا کہ اسے چلائے گا وہی بندہ کہ جس نے قربانی دیا۔ اور یہ واقعاً بہترین ایک ضابطہ ہے، مثلا دینی مدارس کو، دینی اداروں کو چلانے کا واقعاً بہترین ایک ضابطہ ہے کہ جس کی پاکیزہ خدمات لوگوں کے سامنے ہوں، یعنی اس ادارے کے اندر سامنے ہوں، وہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کو وہ آگے لے کے جا سکے۔ لیکن جس نے کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا، کبھی اس نے کوئی قربانی ہی نہیں دی، وہ کسی صورت میں بھی سازگار نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی پکڑ کے ادارہ دیا جائے یا اس کی ذمہ داری کہیں پہ لگائی جائے۔ یہ امام خمینی کا فرمان انہوں نے جب قابل عمل کیا تو یہ ٹی وی پہ پروگرام ان کے مختلف چلے ہیں کہ کس طرح انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی حاصل کی۔ اب ایک کی ذمہ داری لگا دی کہ میزائل بنائے، اس کا ایک کمرہ انہوں نے بنایا اور مخبری ہو گئی، کیونکہ جاسوس تو بیٹھے ہوئے تھے، جاسوسی کا بھی ان کا بہت بڑا نہیں تھا، کوئی نیٹ ورک ہی نہیں تھا اصلا۔ جب امام خمینی کا انقلاب آیا تو صدام کو پتہ لگ گیا کہ ان کا ارادہ بن گیا اور انہوں نے کام سونپ دیا میزائل بنانے کا، لیکن صدام کو یہ خبر نہیں تھی کہ کتنے لو لیول پہ کام شروع ہوا ہے، کیونکہ اس بندے کو ایک بیابان میں کمرہ دیا اور کمرہ دے کے صرف ایک کاپی، پینسل اور چند صفحے تھے اور فٹ تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں نے کرنا کیا ہے۔ تو صدام نے مخبریاں کر کر کے انہوں نے ڈھونڈ لیا جی یہ ہے کہاں پہ کمرہ، انہوں نے اس کمرے کے اوپر بم مارا تو وہ وہاں پہ بچ گیا۔ وہ جو میزائل ادھر پڑا تھا اس نے پہلا سائز ادھر سے لیا اس کا، اور وہاں سے اس نے آغاز کیا کہ یار یہ میزائل ہوتا کیا ہے، یہ بنتا کیا ہے، اس کی نوک کیسی ہے، اس کا سائز کیسا ہے، یہاں سے انہوں نے آغاز کیا۔ اس وقت عالمی سطح کے اوپر ایران، پاکستان اور ایران نمبر 1 ممالک ہیں میزائل ٹیکنالوجی میں، انہوں نے یہاں سے آغاز کی۔ اس وقت تو ان کی اطلاعات، انٹیلیجنس بہت قوی ہو گئی، سپاہ نے بہت زیادہ ترقی کی، پچھلے 10 سالوں میں ساری ترقی ہے اس کی،
لیکن یہ اس وقت سے کام کر رہے ہیں، تھوڑی مدت طویل ہوگی لیکن خالصانہ قدم اٹھایا۔ لہذا امام علیہ السلام کا یہ فرمان بہت قوی اور بہترین فرمان ہے کہ تم ان میں تلاش کرو، تمہیں صلاحیتوں کے مالک مل جائیں گے، لیکن پاکیزہ بندہ تلاش کرو، وہ جو ایثار قربانی دینے والا ہے، جو خلوص دل سے کام کرنے والا ہے، کسی کی نگاہوں کے سامنے ریاکاری کی صورت میں تیزی چلاکی دکھاتے ہوئے۔ اخلاص کی بہت قدر ہے، بہت زیادہ۔ خدا کی ذات کے پاس سارے خزانے ہیں، وہ خزانے اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے۔ لہذا ہمارے پاس اسی حکومت اسلامیہ ایران کے عنوان سے بہت سارے ایسے پاکیزہ تجربات ہیں۔ خود اگر ہم اپنے وطن عزیز کی ہی مثال لیں، کیونکہ کرپشن بہت تھی ہمارے ہاں، ملک اغوا ہوا بنتے ساتھ ہی، لیکن اس کے باوجود جنہوں نے اخلاص دکھایا، اس اخلاص کی وجہ سے پاکستان قائم ہے۔ جیسے یہی عبد القدیر خان دیکھ لیں۔ عبد القدیر خان کوئی بہت اعلیٰ صلاحیتوں کی مالک شخصیت ایسی نہیں تھی کہ پاکستان میں کوئی اس قد کا اور سطح کا کوئی تھا ہی نہیں سائنٹسٹ۔ یہ ہالینڈ گیا یا جس ملک میں بھی گیا، وہاں پہ ایک عام سا اس کو کام دیا گیا، لیبارٹری کے اندر اس کا کام تھا۔ وہاں سے اس نے ساری کی ساری چیزیں سیکھیں اور اس نے وہاں پہ خط لکھا تھا۔ یہ اخبار کے اندر پورا آرٹیکل چھپا، پرانی بات ہے، کہ پورے صفحے کے اوپر کہ ایٹم بم کیسے بنا پاکستان میں۔ تو اس میں عبد القدیر خان نے اپنے تجربات لکھے ہوئے تھے کہ میں نے بھٹو کو خط لکھا تھا اور وہ خط اس تک پہنچا نہیں یا پہنچا، کہتے ہیں میں نے جو پہلا خط لکھا وہ پہنچا ہی نہیں اسے اور کوئی جواب بھی نہیں آیا۔ دوسرا خط میں نے لکھا تو وہاں پہ وہ بھی اس تک پہنچا، کوئی رسپانس نہیں دیا۔ پھر اس کی شاید کوئی ملاقات ہوئی یا کوئی درمیان میں واسطہ اس کا بنا، تو تب بھٹو نے کہا کہ خاموشی کے ساتھ تم اپنا کام شروع کرو، اور اس نے وسائل ابتدائی مہیا کیے، کیونکہ بھارت نے بنا لیا تھا تو اس کا ایٹم بم بننا پاکستان کی نابودی کا سبب بننا تھا۔ تو انہوں نے تب پھر پوشیدہ طور پہ اس طرح بنانا شروع کیا کہ امریکہ کو بھی کانو کان خبر نہیں ہوئی۔ وہ چاغی میں جب انہوں نے بم پھاڑا تو پھر دنیا وہ حیران پریشان رہ گئی۔ لہذا اس کے مخلصانہ ایک قدم کی وجہ سے پوری قوم بچی۔ اب اس نے اخلاص سے قدم اٹھایا اور ایک پاکیزگی سے قدم اٹھایا۔ آپ اس کا نتیجہ دیکھیں کہ وہ کیا ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال ہماری قوم میں کرپٹ افراد موجود ہیں اور ایسے مخلصانہ افراد کو پھر پوری زندگی انہیں تنگ کیا جاتا ہے یا ان کو وہاں پہ اذیت دی جاتی ہے۔ خلاصہ کلام کہ آپ اگر اپنے سیاسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دقت کریں تو ایسے افراد حتماً و حتماً مل جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تیز ترار، چلاک، فائدہ آپ تک پہنچانے والے، آپ کی زیادہ تعریف کرنے والے، اس طرح کے لوگ جو ہیں، چاپلوس قسم کے لوگ، ان کی زیادہ آمد ہو جاتی ہے اور انسان ان کے قریب ہو جاتا ہے، جبکہ امام علیہ السلام نے انہی لوگوں کے خلاف انسان کو سب سے زیادہ ابھارا ہے۔ لہٰذا آئیں اب دیکھیں صفات، دیکھیں امام علیہ السلام کیا صفات بیان کرتے ہیں کہ تمہیں ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو تدبیر اور کارکردگی کے اعتبار سے انہی کی مثل ہوں گے جو گزشتہ حکومتوں کے تجربہ کار افراد ہیں، مگر ان کی طرح گناہوں کے گرام باریوں میں دبے ہوئے نہ ہوں گے۔ نمبر 2، انہوں نے نہ کسی ظالم کی اس کی ظلم میں مدد کی ہوگی جو اب تمہیں ملیں گے اگر تم نے تلاش کیا، اور نہ گناہ گاروں میں ان میں سے کسی کے گناہ میں ہاتھ بٹایا ہوگا، گناہ میں کوئی اس کا شریک نہیں رہا ہوگا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ان کا بوجھ تم پر ہلکا ہوگا اور یہ تمہارے بہترین معاون شمار ہو سکتے ہیں، اور تمہاری طرف محبت سے جھکنے والے ہوں گے اور تمہارے علاوہ دوسروں سے ربط و ضبط نہ رکھیں گے، کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ یہ نقطہ بھی بڑا دقیق ہے کہ جو امام فرما رہے ہیں کہ تمہارے علاوہ دوسروں سے رابطہ نہیں رکھیں گے۔ یہ اجتماعی دنیا میں جب انسان قدم رکھتا ہے تو اس جملے کی انسان کو صحیح سمجھ آتی ہے، وائلہ یہ ہمارے لیے شاید زیادہ آشکار نہ ہو سکے۔ اس کی بھی چند مثالیں میں دیتا ہوں کیونکہ بقیہ مسائل واضح ہیں کہ ظالموں کی ظلم میں مدد نہیں کی انہوں نے، گناہ گاروں کی گناہ میں مدد نہیں کی، اور بوجھ بھی تمہارے اوپر نہیں ڈالیں گے کیونکہ شریف النفس انسان ہوتے ہیں، تم سے زیادہ تقاضے نہیں کریں گے، تم سے دشمنیاں نہیں کریں گے، محبت سے تمہاری طرف بڑھیں گے، احترام تمہارا بجا لائیں گے۔ لیکن یہ نقطہ تھوڑی وضاحت کا ہے کہ تمہارے علاوہ دوسروں سے ربط اور تعلق نہیں رکھیں گے، کیونکہ ایک انسان جس کا کئی جگہوں پہ تعلق ہو، اس کا تعلق آپ سے بہت قلیل ہوگا۔ یہ ایک اجتماعی دنیا کا ضابطہ ہے۔
مثال کے طور پہ ابھی انشاءاللہ ابھی ہم واپس عہد نامے کے بعد پلٹیں گے اور ہمارا موضوع نہج البلاغہ میں قرار پائے گا امام علی علیہ السلام کے دور کے ریاستی مسائل، اس ریاست کے اندر جو مسائل تھے، اور جنگوں سے ہم آغاز کریں گے، امام کے جنگوں سے اور غارات اور دیگر چیزیں پڑھیں گے۔ آپ امام علی علیہ السلام کے حالات پڑھیں، امام علیہ السلام کو سب سے زیادہ جن وزراء اور اہل منصب نے ضرر پہنچایا وہ افراد تھے جن کا تعلق دوسروں سے تھا، مثلا شام کے افراد سے تھا، ادھر کے بعض بڑے بڑے صحابہ جو کہ ایک بڑی شخصی علمی حیثیت رکھتے تھے ان سے تھا۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ انہیں گھیر کے لے گئے۔ مثلا مسقلہ بن حبیرہ ایک والی ہے، اس کے ہاتھ بھی امام علیہ السلام نے بعد میں کاٹے، اس کا شام میں تعلق تھا پہلے سے، وہ آہستہ آہستہ ربط اس کا بڑھتا چلا گیا۔ زیاد بن نبی اس کا تعلق تھا معاویہ بن ابی سفیان سے، وہ آہستہ آہستہ اسے کھینچ کے لے گیا۔ اسی طرح بعض کا تعلق تھا عبداللہ ابن زبیر سے، یا بعض کا تعلق تھا ام المومنین حضرت عائشہ سے، وہ آہستہ آہستہ پکڑ کے ان سب کو اپنے پاس لے گئے۔ لیکن وہ افراد جن کا خالص تعلق امام علی علیہ السلام سے تھا وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد قرار پائے۔ اس لیے جب اجتماعی قدم اٹھایا جاتا ہے تو وہاں پہ جو کئی جگہوں سے وابستہ ہو وہ اتنا ہی غیر اعتماد کے قابل شمار ہوتا ہے۔ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے یار میں نے ان سے بھی نیکی کی ہے، ان سے بھی نیکی کی ہے، فلان سے نیکی کی ہے، یہ بندہ مجھ پہ کیوں نہیں اعتماد کرتا، اس کے اثرات نکلتے بھی ہیں۔ اس کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں انقلاب اسلامی سے ہی، کیونکہ انقلاب اسلامی ہمارے لیے ان مسائل کو اور اہل بیت علیہ السلام کے سیاسی موقف کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے۔ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو فقط اور فقط یہ حکم دیا ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ مختص رہا وہ ہدایت پا گیا، تو یہ ایک اخلاقی نوعیت کی یا فضائل کی روایات ہیں۔ یہ فضائل کی روایات نہیں، یہ اجتماعی اور سیاسی اعتبار سے روایات ہیں، کیونکہ جو امام علیہ السلام جیسے یہ صلوات شعبانیہ ہے، اس صلوات شعبانیہ میں کہ زوال کے وقت امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ پڑھا کرتے تھے، بڑی خوبصورت یہ صلوات ہے، اس کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں اس میں بڑے دقیق نکات ہیں۔ امام اس میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل بیت علیہ السلام سے آگے بڑھ گیا، یعنی امام علیہ السلام سے آگے بڑھ کے معاشرے میں کام کرنے لگ گیا، یہ بھی برباد ہے، اور جو امام علیہ السلام سے پیچھے رہ گیا وہ بھی برباد ہے، اور جو امام علیہ السلام سے لازم رہا، جڑا رہا ہمیشہ، یہ کامیاب ہے۔ اس لیے جو آگے پیچھے جڑ جاتا ہے یہ دائرے سے نکل جاتا ہے، یہ وفاداری کبھی بھی نہیں دکھا سکے گا۔ اس لیے جس کی جتنی وابستگیاں اطراف میں ہوں گی وہ اتنا ہی قابل اعتماد انسان نہیں کہلائے گا، بے اعتماد انسان کہلائے گا۔ مثلا علاقے والوں سے بھی تعلق ہے، علاقے کے جو بزرگان ہیں ان سے اس کا الگ تعلق ہے، ادھر اب اور افراد دوست احباب آگے ان سے الگ تعلق ہے، بڑے بڑے سیٹ اپ میں بھی تعلق ہے۔ اب آپ اس سے خدمات لینا چاہیں، وہ آپ کی خدمات آپ کے لیے اپنی خدمات فوراً دے دے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں دے گا۔ ایک تو ہمارا ایک مختصر سا تجربہ ہے، جو اجتماعی تجربات ہیں اس میں بھی بات واضح ہے، وہ ایک سیاسی پارٹی کی مانند جو ہے، وہ جسے ہم سیاسی پارٹیوں میں کہتے ہیں، ایک عامی لفظ ہے، عامیانہ لفظ ہے لوٹا، وہ اس کی طرح ہو جائے گا، کبھی ایک پکڑ کے کھینچے گا، وہاں 2-3 سال گزارے اب کہیں اور چلا گیا، ادھر 2-3 سال گزارے اب کسی اور جگہ اس کی بولی لگ گئی، وہ ادھر چلا جائے گا۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ وہ افراد تمہارے ساتھ ہونا چاہیے جو تم سے تعلق جوڑ لیں، جو کسی اور سے ویسا ربط اور تعلق اور نہ رکھے۔ یہ افراد مجموعہ ایسا بنتا ہے کہ جو راہ الہی میں قدم اٹھا سکتے ہیں، اور ان افراد کی قدر و قیمت بھی انسان کو جاننی چاہیے کہ وہ جنہوں نے مخلصانہ قدم اٹھایا، آپ کے ہمراہ مخلصانہ ہو گئے۔ ہاں ہم یہ حق ضرور دیتے ہیں کہ کسی نے ٹھیک ہے فلاں ایک ادارے کو سپورٹ کیا، لیکن اسے مخلصانہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ وہ وہاں سے یہ نہ دیکھے کہ یار میں مفاد حاصل کروں، میری ادھر قدر و منزلت ہے یا نہیں، خدمت کا موقع اسے ملنا چاہیے، لیکن اس سے جڑے تو کاملاً جڑے، اور اگر کاملاً نہیں جڑنا تو پھر اس سے جڑنے کے اظہارات اور تاثرات اپنے سامنے نہ لے کے آئے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ تمہارے علاوہ دوسروں سے ربط نہ رکھیں۔ اس کی عربی بھی ملاحظہ کر لیں، کیونکہ یہ ایک اہم ہمارے پاس نظریہ ہے کہ جو سیاسی دنیا میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ وَأَقَلُّ لِغَيْرِكَ إِلْفًا، اور تیرے غیر کی طرف
وہ بہت قلیل مقدار میں ایک تعلق رکھتا ہو، وہ جو مومنین کے درمیان ایک رحم دلی کا، نرم دلی کا ایک تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق تو قائم ہونا چاہیے۔ مثلا اگر کوئی ان کا قریبی رشتہ دار وفات پا گیا، تعزیت کر دی، کوئی شادی وغیرہ اس کے گھر میں ہو گئی تو مبارکباد دے دی، یہ تعلق تو ہونا چاہیے، یہ تو ایمانی تعلق ہے۔ لیکن ایک تعلق ہے کہ جس میں آپ نے عہد و وفا باندھا ہے، جس میں آپ نے پیمان باندھا ہے کہ ہم مل کے ایک قدم اٹھائیں گے، اس مل کے قدم اٹھانے میں مکمل وفاداری کا ثبوت دیا جائے۔ اور یہ الحمدللہ ہماری جو قوت مقاومت تشیع بنی ہے، اس میں اس پہلو کا بہت عنصر ہے۔ اس میں کسی بھی ایسے فرد کو وہ قبول نہیں کرتے جو تقلید کے اعتبار سے بھی کسی اور کا مقلد ہو، وہ اوپر نہیں لاتے اسے، وہ رہبر معظم کا مقلد ہو اور جان فدا کرنے کے لیے اس نے زندگی میں ایسے امتحان دیے ہوں، اگر امتحان نہیں دیے اسے بھی اوپر نہیں لاتے۔ یعنی ہر بندے کو پکڑ کے، مثلا حزب اللہ ہے یا ہمارے یہ جو قوت مقاومت عالمی سطح پہ تشیع کا ادارہ بن چکا ہے، یہ اوپر سطح تک نہیں اسے پہنچاتے، نچلی سطح تک تو ہر کوئی اپنے طور پہ قربانیاں دے سکتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ یہ اوپر لے کے آتے ہیں، چاہے ایرانی ہو یا غیر ایرانی ہو۔ وہ جب پوری کی پورے اپنے وجود سے قربانیاں میدان جہاد میں دکھاتا ہے، یا اس کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے اور اس میں اس کی جان داؤ پہ لگتی ہے، اس سے وہ پہچانا جاتا ہے، وہاں پہ وہ اس کی ایمانداری، اس کی دینداری، اس کی دیانت اسے دیکھتے ہیں۔ اگر وہ اپنا تعارف پیسہ کرا دیتا ہے تو ادھر ہی اس کا روک دیتے ہیں اور پیسے پہ اس سے معاملہ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ دیانتداری کے اوپر اپنے وجود کو رکھتا ہے، اس کو وہ آگے لے کے جاتے ہیں، اسے تعارف کراتے ہیں۔ اس لیے پہلے تو یہ کاملاً شرط تھی کہ جو رہبر معظم کا مقلد نہیں ہے اس کو وہ آنے نہیں دیتے تھے۔ ایران کے اندر ابھی بھی یہ شرائط موجود ہیں، خاص جو ان کے امور ہیں اس کے لیے یہ شرط باندھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی والا نظریہ، کیونکہ حکومتی سطح کے اوپر اور اجتماعی دنیا کے اندر بہت زیادہ اس سے ضرر پہنچتا ہے کہ جو کئی جگہوں سے وابستہ ہو وہ پھر کسی طرف کا نہیں رہتا، جو ایک طرف، کیونکہ ہر جگہ پہ نقائص ہوتے ہیں، معصوم کوئی بھی نہیں ہے، ہر جگہ پہ جو اجتماعی امور ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ منظم ہوتے ہیں، جیسے ہم اپنی آنکھوں سے یہاں پہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہم پہلی سطح میں سارے کام انجام نہیں دے سکتے، آہستہ آہستہ امور منظم ہوتے ہیں اگر آپ استقامت کے ساتھ ڈٹ کے اپنا سفر جاری رکھیں۔ تو یہ امور آپ کسی سے بھی وابستہ ہوں، وہاں پہ بعض نقائص بھی ہوں گے، بعض مینجمنٹ کے مسائل بھی ہوں گے، بعض چیزیں جو درپیش بھی آئیں گی۔ اگر آپ کو ایک جگہ ملتی ہے جہاں پہ آپ کو مکمل دینداری کا موقع ملتا ہے، دین کی خدمت کا موقع ملتا ہے، وہاں پہ دین کے اعتبار سے جڑیں، نہ کہ مفاد کے اعتبار سے، نہ کہ وہاں مالیات کے اعتبار سے، نہ کہ علاقائیت کے اعتبار سے، نہ کہ اپنے کوئی نفسانی تعلق کے اعتبار سے۔ اگر جڑیں تو فقط دینداری کی بنیاد پہ جڑیں اور قربانی دیں۔ جس جگہ قربانی وجود میں نہیں آتی وہاں پہ دین وجود میں نہیں اصلاً آتا، دین تو قربانی چاہتا ہے۔ اس لیے قربانی دیں گے تو مدد جنم لے گی، قربانی نہیں دیں گے مدد جنم نہیں لیتی۔ یہ وہ کلیہ قاعدے ہیں کہ جو ہمیں اہل بیت علیہ السلام اور ان کے اصحاب میں بہت واضح نظر آتے ہیں۔ اس لیے جعلت فدا کا یہ شعار تھا اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب کا کہ میں آپ کی جگہ قربانی قرار پاؤں۔ جیسے کربلا کے میدان میں انہوں نے یہ کر کے دکھایا، امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے تیروں کا اپنے آپ کو سامنا کر کے دکھایا۔ ایک عالم کا واقعہ معروف ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، وہ اپنے نفس میں سوچتے تھے یہ پڑھتے ہوئے کہ میں ہوتا میں بھی تیروں کو اپنے سینے پہ سہ جاتا۔ تو جب وہ یہ مسلسل سوچتے تھے تو ایک دن خواب میں ہوا کہ کربلا موجود ہے، کیونکہ خواب تو ماضی میں آپ کو لے کے جا سکتا ہے، خیال ماضی میں لے جا سکتا ہے، تعقل آپ کو ماضی سے حال بنا سکتا ہے ماضی کو۔ تو خواب میں انہوں نے دیکھا کربلا ہے، امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ یہ موجود ہیں اور امام نماز شروع کرتے ہیں، ان کو آگے کھڑا ہونے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ کھڑے ہوتے ہیں، ادھر سے تیر مارا جاتا ہے، تیر قریب جیسے ہی پہنچتا ہے تو اپنا بازو تھوڑا سائڈ پہ کر لیتے ہیں، وہ پھر گزر جاتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں اب تو میں بالکل صحیح کھڑا ہوں گا، وہ پھر تیر مارتے ہیں تو پھر وہ سر نیچے جھکا لیتے ہیں، تو وہ بھی پیچھے جا کے لگ جاتا ہے، کہتے نہیں اب تو میں نہیں ہلوں گا۔ تو بہرحال اس سے وہ خواب میں بیدار ہو جاتے ہیں اور توبہ طائب کر لیتے ہیں کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی جو وفات تھی میں اس کے عشر شیر بھی نہیں ہوں، قریب بھی نہیں ہوں۔
لہٰذا یہاں پہ امام حسین یہ بھی نہ سوچے کہ یار ہم تو اس جیسے ہو ہی نہیں سکتے. شہید مطہری کہتے ہیں سب سے بدترین سوچ جو معاشروں میں پائی جاتی ہے وہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو اسوہ حسنہ بنایا تھا، یہ اس بہانے سے کہتے ہیں ہم تو ان جیسے تھوڑی ہو سکتے ہیں. اگر ان جیسا کام کریں گے ان جیسے نہیں ہو جائیں گے، ان جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا. اگر ہم ان جیسا کام کریں گے تو ہم جہنم سے بچ جائیں گے، ہم پستیوں سے بچ جائیں گے. لہذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہاں پہ انہوں نے وفاداری دکھائی ہے تو کربلا قائم ہوئی ہے. تشیع کے اندر ایثار اور قربانی اور شہادت، یہ الحمدللہ وہ ہمارے ہاں اہم نظریات ہیں جو ہماری قوت مقاومت نے اجاگر کر دیے. اس لیے ہماری قوت مقاومت کے اندر جو تشیع کی قوت مقاومت عالمی سطح پہ جو ایک تحفظ تشیع کا دفاعی ادارہ موجود ہے، ان کے یہ شعار ہیں ایثار، قربانی، شہادت، خدمت، یہ ان کے بنیادی شعار میں سے ہے. اگر کسی کے وجود میں یہ ہر وقت متحرک نہیں رہتے وہ کسی سطح پہ پہنچ نہیں سکے گا. اس لیے مثلا شہید قاسم سلیمانی ہیں، وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ خاک پہ مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ یہ دیگر افراد بیٹھے ہوں گے. دیگر مثلا فوجی حضرات ہیں، دیگر مجاہدین ہیں، حتیٰ اگر مجالس میں بھی بیٹھنا ہے اپنے آپ کو مجلس میں سب سے آگے لانے کی کوشش نہیں کریں گے. ایک انٹرویو دینا زیادہ نہیں چاہتے، منت سماجت کر کے وہ انٹرویو دے دیتے تھے. حفاظت کی وجہ سے نہیں کہ یار کوئی بڑا مسئلہ ہے حفاظت یا سیکورٹی کا مسئلہ ہے، تواضع کی وجہ سے متواضع تھے اپنے وجود کے اندر. تشیع اصل میں یہاں سے پنپتی ہے جہاں پہ وہ اپنے امام کے لیے نچھاور ہونا چاہتا ہے، اور یہی وہ تشیع ہے جو دعائے عہد بھی وجود دینا چاہتی ہے. اسی کے اوپر دعائے عہد ہے کہ اے پروردگار اگر مجھے موت آ گئی، ان حال بینی و بینہ موت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ فاخرجنی من قبری، اگر موت آ گئی امام اور میرے درمیان، وہ تو تیرے بندوں پہ آنی ہے، تو مجھ کو قبر سے اس حالت میں نہ نکالنا کہ گھر میرا آباد ہو، میں امام کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، آرام سے زندگی بسر کر رہا ہوں، حکومت اسلامی میں رہ رہا ہوں. مجھے اس حالت میں نکالنا کہ میں نے کفن پہنا ہو، میں دوبارہ امام کی راہ میں مر جانا چاہتا ہوں، دوبارہ امام کی راہ میں میں دوبارہ تلواروں کے حوالے ہو جانا چاہتا ہوں. امام زمان علیہ السلام کے لیے اس نہج کا یا اس سطح کا فرد وہ معاشرے میں تیار ہو تو ظہور جلد ہو جائے گا. جیسا یہاں پہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام فرمانے ہیں کہ تمہارے علاوہ وہ دوسروں سے ربط اور تعلق نہ رکھتا ہو، وہ تمہارا سب سے قابل اعتماد بندہ ہے، وہ تمہارا سب سے قریبی بندہ ہے، جس نے دوستیاں بھی نبھانی ہیں، جس نے رشتہ داریاں بھی نبھانی ہیں، جس نے علاقائیت بھی نبھانی ہے، جس کو معاشرے کے اندر عزت کا بھی بڑا ڈر لاحق ہے، جس نے باہر کسی اور جگہ پہ اپنے ہی ضابطے لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، یہ میرے خاندان کا بڑا ہے، یہ میرے استادوں میں بڑا ہے، یہ میرے قریبی دوست ہے، یہ فلاں ہے. یہ کوئی بندہ بھی بندے یہ اجتماعی دنیا میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. یہ سیاسی طور پہ بھی ہمارے پاس ایک ضابطہ ہے، رہنمائی ہدایت امیر المومنین علیہ السلام کی صورت میں ہے، اور یہ عملی وہ تجربات ہیں کہ جو آنکھوں دیکھے ہمارے سامنے حالات کے طور پہ آتے بھی ہیں. اس لیے کئی جگہوں سے وابستہ ہونے کی بجائے ایک جگہ سے وابستہ ہو، اور وابستہ ہونے کی صورت بھی کیا ہے، خالصتاً وابستہ ہو، اپنی جان لٹانے کی حد تک، اپنے ایثار اور قربانی کی حد تک، اپنے گھر بار، اپنی شخصیت، اپنے روابط، ان سب سے زیادہ آگے بڑھ کر جڑنے کی حد تک وابستہ ہو. یہ فرد ترقی بھی کرتا ہے، تشیع کی مدد بھی ہوتی ہے، اور اجتماعی سطح پہ وہ ادارہ کام کرنے کے قابل بن جاتا ہے. آگے دیکھیں پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ جو صفات، ان صفات کا حامل جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کہ میں ترتیب سے بیان کر دیتا ہوں، کہ جو سیاسی اور اداری تدبیر کا مالک ہو، سیاسی اور اداری اچھی تدبیر اور اچھی رائے کا مالک ہو. نمبر 2، اس کی خدمات بھی کارکردگی کے حوالے سے اچھی ہوں، مثلا اجتماعی امور اور دفتری امور کام کے اعتبار سے بھی اچھے جانتا ہو. جیسے ہوتے ہیں نا، بعض کھانا اچھا بنا لیتے ہیں، بعض کھانا ایسا بناتے ہیں کہ پھر خود بھی نہیں کھا پاتے. تو دونوں میں فرق ہے، دونوں کے کارکردگی میں فرق آ جاتا ہے کہ ایک کارکردگی میں اچھا ہے، کارکردگی میں اچھا نہیں ہے. ادھر امام فرما رہے ہیں جس کی کارکردگی بھی اچھی ہو. نمبر 3، کہ ظالموں کا یہ مددگار نہ ہو،
اس نے اپنی زندگی میں ظالمین کی کبھی مدد نہیں کی، ظالمین کی حمایت نہیں کی۔ یہ آپ کو اجتماعی دنیا میں نظر آتا ہے، آپ کے کوئی بڑے بیٹھے ہوں تو پتہ ہے کہ یار یہ ہے تو گناہ گار اور فاسق فاجر ہے، لیکن بندہ پھر بھی کہتا ہے ہاں آپ جیسا نیک بندہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، آپ کی پاکیزگیوں کی کیا ہی بات ہے، آپ کے احسانات ہی کیا ہیں۔ یہ جو ڈر سہم گیا اندر سے، اس سے محفوظ رہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے قریب نہیں ہونا چاہیے جو گناہ گاروں کا مددگار ہے۔ نمبر 4، جو ظالمین کا مددگار ہے، ظلم میں جس نے مدد کی ہے اس کے قریب نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا غلط FIR درج کرا دی، غلط رپورٹ درج کرا دی، یا مقدمے غلط درج کرا دیے، جھوٹے کیسز لے لیے، بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں۔ پھر ان کی یہ 4 خصوصیات، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ تم پہ جو بندے یہ جو 4 خصوصیات رکھتے ہیں، یہ تمہارے اوپر بوجھ بھی کم بنیں گے، تم ان کو تنخواہیں کم دو زیادہ دو، راضی ہیں تم سے، یہ تم سے محبت کی طرف تمہاری طرف بڑھنے والے ہیں۔ اور تیسرا نتیجہ کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو دوسروں سے ربط اور تعلق نہیں رکھیں گے، تم سے مختص ہو جائیں گے، وابستہ ہو جائیں گے۔ اگر تمہیں ایسے افراد مل جاتے ہیں، امام حکم فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے فَاتَّخِذْ أُولَٰئِكَ خَاصَّةً لِخَلَوَاتِكَ وَحَفَلَاتِكَ، کہ تمہیں چاہیے انہی لوگوں کو خلوت میں اور جلوت میں اپنا ساتھی بنا لو، ہمیشہ انہی کو اپنے قریب رکھو۔ خلوت یعنی کوئی تنہائیاں، جلوت یعنی معاشرے کے اندر جب آپ لوگوں کے سامنے ہوں یا معاشرے کے اندر ہوں، ان کو اپنے ہمراہ رکھو۔ یہ ہمیں اپنے علاقوں میں پہچان آنکھیں دے دیتا ہے کہ کس طرح کے لوگوں کو قریب کریں، کس طرح کے لوگ آپ کے آس پاس بیٹھیں۔ وہ افراد کے جو بڑی گاڑیوں میں آئیں، بڑا پیسہ دیں، بڑے اچھے طریقے سے آپ کی مہمان نوازی کریں، وہ اس قابل نہیں ہوتے۔ ابھی ان کے بارے میں بھی ایک ضابطہ آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو امیر کبیر نظر آئے اسے بھاگنے شروع ہو جاؤ، یہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے کس کو قریب کرنا ہے، خلوت اور جلوت میں۔ اب بعض لوگوں نے یہ بنایا ہوتا ہے ضابطہ، جو سب سے زیادہ نماز شب پڑھتا ہے بھائی یہی بندہ ہمارے قریب ہونا چاہیے، جو سب سے زیادہ لائک فائک ہے یہی بندہ ہمارے قریب ہونا چاہیے، جو سب سے اچھا بڑا خطیب ہے، بڑے لوگ اسے سنتے ہیں، بڑی واہ واہ ہے اس کی، یہی لوگ ہمارے قریب ہونے چاہیے۔ یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ناقص ضابطے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ان کو تم اختیار کرو، جو اچھی تدبیر رکھتا ہے، جس کے حسن عمل تمہارے سامنے ہے کہ اچھا اس نے دین کی خدمات انجام دی ہیں، ظالموں کے خلاف ہے، گناہ گاروں کے خلاف ہے۔ تو امام فرماتے ہیں انہیں اپنا خاص بندہ بنا لو، خلوت میں بھی، تنہائیوں میں بھی اور جلوت میں بھی۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان لوگوں میں بھی زیادہ ترجیح کس کو ہو؟ اس طرح کے لوگ آپ کو مہیا ہو جاتے ہیں تو اب ترجیح کس کو حاصل ہو؟ مثلا آپ کے ساتھ بڑے لوگ تعاون کرتے ہیں، مثلا 10 افراد ہیں، 20 ہیں یا 1000 ہیں، آپ نے ترجیح کن کو دینی ہے؟ تو ادھر ترجیح دیتے ہوئے امام علیہ السلام چند نکات بیان کرتے ہیں جن میں 2 اہم نکتے ہیں، 2 کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر امام فرماتے ہیں ثم ليكن آثرهم عندك اقولهم بمر الحق لك، کہ جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہہ دیں وہ تم انہیں ترجیح دو، حق کی کڑوی باتیں کھل کر کہہ دیں۔ یہ والی بات آج کل ہمارے نہ حکمرانوں کو اچھی لگتی ہے، نہ ہمارے اداروں کے منصبداروں کو اچھی لگتی ہے۔ حق کی کڑوی باتیں کھل کے کہہ دیں، خود اس کے اندر بڑی شجاعت چاہیے، ایک عام بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، شجاع انسان یہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ مد مقابل بالآخر رسپانس ملتا ہی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ایسی فضا قائم کی ہوئی تھی اپنے دور خلافت و امامت میں کہ امام علیہ السلام کو ایک عام فوجی اٹھ کے بھی کہہ دیتا تھا، بعض اوقات تو وہ توہین کرتا تھا تو امام بھی اس کے اوپر غضبناک ہوتے تھے، اور بعض اوقات امام علیہ السلام سے وہاں پہ اسے بھرپور طریقے سے جواب دیتے اور مطمئن کرتے تھے۔ مثلا جنگ صفین انشاءاللہ بھی آگے آئے گی، تو جب جنگ جمل ختم ہوئی تو صفین کا ارادہ کیا تو وہاں پہ بعض افراد کھڑے ہو گئے، اب وہ فتنہ گر لوگ تھے، لیکن امام نے ان کو اچھا خاصا وقت دیا، ان کے شبہات کے جوابات دیے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے۔ جب پھر نہیں مانے تو امام نے ان کے اوپر سختی کی۔ لہذا امام علیہ السلام کوئی بھی حق بات کہتا تو آرام سے سنتے تھے اور آرام سے جواب دیتے، ایک جگہ بھڑک اٹھتے تھے، اور وہ ہے کہ جہاں پہ چاپلوسی کوئی کرتا تھا، ہوتے ہیں نا جیسے قصیدے پڑھنے والے آ گئے
تو امام کے سامنے بعض قصیدے پڑھنے والے آ جاتے تھے تاکہ بڑی ان کو وہ نیاز مل جائے. نام بھی انہوں نے پیسوں کا نیاز اور تبرک رکھا ہوتا ہے، تو ہر چیز ہی دینی ہو جائے تاکہ کہ ہم نے تو نیاز کھائی ہے یار، اب وہ بھی چھوڑ دیتے کیا؟ نیاز تھوڑی چھوڑی جاتی ہے، تبرک تھوڑی چھوڑا جاتا ہے، وہ بھی مولا کا تبرک. تو مولا کا تبرک کہتے ہیں اگلے کو بھی دے دے، کہتے ہیں نہیں یہ مولا کا تبرک ہے، یہ کیسے دے دیں؟ تو بہرحال امام علیہ السلام چاپلوسوں کو خصوصی طور پہ دباتے تھے. ابھی چاپلوسوں کا تذکرہ بھی آگے آ رہا ہے، ان کے حوالے سے بھی مالک اشتر کو خصوصی کا چاپلوس تمہارے قریب نہ آئے. یعنی چاپلوس سے انہوں نے وضاحت بھی کی اسی جملے میں کہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. چاپلوس وہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ نے نہیں کیا وہ پہلے ہی اس کے اوپر آپ کی مدح و ستائش شروع کر دیں. وہاں ایک پرانا واقعہ ہے، عالم دین تھے، معروف عالم دین ہیں. تو مجلس پڑھ کے باہر آئے تو ان کے آس پاس افراد ہوتے تھے، وہ ان کو ہمیشہ کوئی اچھی جگہ کھانے پلانے کے لیے لے جاتے تھے یا دوستیاں خوب ان کی چلتی تھیں. تو جب وہ عالم دین مجلس پڑھ کے آئے تو اب ان کے آس پاس کے خاص کچھ پڑھا نہیں تھا، لیکن آس پاس کے افراد انہیں کہنے لگے کہ آغا صاحب آپ تو اس طرح بول رہے تھے جیسے آسمان سے آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہو، اور ایسے دقیق معارف آپ نے لوگوں کے سامنے بکھیر دیے اور لوگ بھی اش کر اٹھے. تو ان کا بھی ایک مسرت اور سرور سے ایک ہوتا ہے نا نشاط پورے بدن کے اوپر دوڑ جانا، تو وہ بھی ایک خاص کیفیت میں اور کیف اس سے حاصل کر رہے تھے. تو اس طرح کے واقعات آپ کو آس پاس نظر آ جاتے ہیں جو چاپلوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ حق کی کڑوی باتیں جو تم سے کرے اسے پکڑ کے قریب کر لو، ترجیح دو اسے دوسروں پہ. البتہ اسے یہ مراد نہیں ہے کہ توہین کر لے، یعنی اس کی بات حق ہو. اگر حق نہ ہو یعنی وہ حق بات تو نہ کرے، پہلے چار سنا دے آپ تو اس طرح سے ہیں، آپ تو فلاں ہیں، آپ تو انصاف بھی نہیں کرتے، اور پھر کہے کہ میں نے تو حق بات کی تھی. حق بات سے مراد یہ ہے کہ جو قضیہ ہے اس قضیے میں وہ اپنی رائے محترمانہ انداز میں دے، اگرچہ اس محترمانہ رائے میں وہ جو جس کو رائے دے رہا ہے اس کی رائے اس کے موافق نہ ہو، اس سے مراد یہ ہے. دوسری صفت کیا ہے کہ جن لوگوں کو قریب کرو کہ ان چیزوں میں جنہیں اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کے لیے ناپسند کیا ہے تمہاری بہت کم مدد کرنے والے ہوں، چاہے وہ تمہاری خواہشوں سے کتنی ہی میل کھاتی ہوں. یعنی بعض ایسی چیزیں انسان کو محبوب ہو جاتی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں. تو جو اللہ کو ناپسند ہیں اس میں وہ افراد اللہ کی ناپسندیدگی کو دیکھتے ہوئے اس سے کراہت کرتے ہیں، لیکن یہ حاکم چاہتا ہے کہ نہیں یار یہ میرے قریب ہو جائے. مثلا اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے لیکن وہ پرزینت جگہ چاہتا ہے. تو پرزینت جب جگہ چاہتا ہے تو وہ اپنے اطرافیوں کو ہی کہے گا اہتمام کرو، تو وہ اہتمام کرنے سے مثلا کترائیں، اس کے سامنے کوئی ایسا رسپانس دیں، اس کے سامنے کوئی ایسا مثلا اپنا رویہ دکھائیں کہ جس کی وجہ سے اس کو محسوس ہو جائے حاکم کو کہ یار یہ والا کام یہ کرنا نہیں چاہ رہے. یعنی اللہ کی پسند اور ناپسندیدگی میں اگر حاکم کی پسند ٹکرا جائے تو اس کے جو اطراف کے افراد اللہ کی طرفداری کریں، امام کہتے ہیں انہیں اپنے قریب کر لو. یہ وہ ترجیح کے قابل افراد ہیں. اور اس کے اوپر ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوا کہ سیاسی دنیا میں کن لوگوں کو قریب کیا جائے اور کن لوگوں کو اپنے سے دور کیا جائے اور ترجیح کن لوگوں کو دی جائے. انشاءاللہ تعالی ہم اگلے مرحلے میں دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کون سے لوگ عوام الناس میں اور عوامی حلقے میں تمہارے قریب ہونے چاہیے، اور پھر معاشرے کے طبقات امام نے کیے ہیں. ان معاشرے کے طبقات کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ